1940 میں لاہور میں ایک ایسی قرارداد پیش ہوئی جس میں پاکستان کا نام تک موجود نہیں تھا، لیکن صرف چند سال بعد یہی قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد بن گئی۔ اس قرارداد میں آخر ایسا کیا ہوا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی اختلاف آگے چل کر تقسیم ہند کی وجہ بن گیا؟ 1942 میں کرپس مشن ہندوستان کیوں بھیجا گیا؟ کانگریس نے برطانوی حکومت کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ اور جب کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد کانگریس کی پوری قیادت جیل میں تھی تو مسلم لیگ نے اس سیاسی خلا کو اپنے حق میں کیسے بدل دیا؟ آئیے اسی موڑ سے آگے کی کہانی سمجھتے ہیں۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ یہ قرارداد کہتی تھی کہ نارتھ ویسٹرن انڈیا میں موجود مسلم اکثریتی علاقوں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد، اور نارتھ ایسٹرن انڈیا میں موجود مسلم اکثریتی علاقوں جیسے بنگال اور آسام کو الگ اور خود مختار ریاستی یونٹس کی صورت میں منظم کیا جائے تاکہ وہاں کے مسلمان اپنی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی زندگی کو اپنے مفادات کے مطابق چلا سکیں۔ لیکن اس ریزولوشن میں مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی بات کی گئی تھی، کسی ایک ملک کا واضح مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے لیڈرز اور فالوورز نے اسی ریزولوشن کو ایک الگ مسلم ملک کے مطالبے کے طور پر کنسیڈر کرنا شروع کر دیا۔ اس ریزولوشن سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان فاصلہ اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی برج بننا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ یعنی 1939 میں کانگریس کا اپنی منسٹریز سے ریزائن کرنا اور پھر 1940 میں لاہور ریزولوشن کا پیش ہونا، ان دونوں انسیڈنٹس نے بیسیکلی پاکستان موومنٹ کا راستہ مزید ہموار کر دیا۔ دوستو، 1942 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برٹن کے حالات کافی نازک ہو چکے تھے۔ جاپانیز فورسز تیزی سے جنوب مشرقی ایشیا میں پیش قدمی کرتے ہوئے برما تک پہنچ گئی تھیں۔ لندن کو یہ خوف لائق ہونے لگا کہ اگر ہندوستان سے انہیں سپورٹ نہ ملی تو برما کے محاذ کی وجہ سے ان کا پورا وار فرنٹ کمزور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے مارچ 1942 میں ایک شخص کو اسپیشل مشن دے کر انڈیا بھیجا۔ اس شخص کا نام تھا سر اسٹیفرڈ کرپس اور اس مشن کو کرپس مشن کہا گیا۔ ناظرین، کرپس کا کام یہ تھا کہ مسلم لیگ، کانگریس اور دوسرے پولیٹیکل گروپس کو ایک ایسی آفر دی جائے جس کے بدلے وہ اس جنگ میں برٹش کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس کا پروپوزل تھا کہ ابھی جنگ جاری ہے، اس لیے اس وقت ہمیں ہندوستان کی سپورٹ چاہیے، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوگی برطانوی حکومت ہندوستانیوں کو سیلف گورنمنٹ کی اجازت دے دے گی۔ ساتھ ہی اس پروپوزل میں ایک اور اہم بات بھی تھی۔ اس کے مطابق ہر صوبے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انڈین یونین کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو شامل ہو، اور اگر نہ چاہے تو اپنے لیے الگ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کر سکتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی کنسیشن تھی، لیکن کانگریس نے اسے قبول نہیں کیا۔ گاندھی کا کہنا تھا کہ برٹش کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مطالبہ صاف تھا کہ ہندوستان کو آزادی ابھی چاہیے، جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں۔ کرپس مشن ختم ہونے کے بعد گاندھی نے اپنے فالوورز کو کلیئرلی بتا دیا کہ اب ڈو اور ڈائی والا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جسے کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگست 1942 میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے برٹش کوئٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا۔ گاندھی کا موقف بالکل کلیئر تھا کہ اب برٹش کو ہندوستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ لوگ سول ڈس اوبیڈینس شروع کر دیں گے اور پورے ہندوستان میں ایک بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی موومنٹ کا آغاز ہوا، برٹش نے کانگریس کے تمام اہم لیڈرز کو اریسٹ کر لیا۔ لیڈرشپ کی بغیر جب پروٹیسٹ جاری رہے تو صورتحال مزید خراب ہوتی گئی۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے ریلوے لائنز کو نقصان پہنچایا اور گورنمنٹ بلڈنگز کو بھی نذر آتش کیا۔ کانگریس نے تو فیصلہ کیا تھا کہ پروٹیسٹ نان وائلنٹ ہوں گے، لیکن کئی علاقوں میں حالات قابو سے باہر ہو گئے، دنگے فساد شروع ہو گئے اور پولیس نے بھی طاقت کا استعمال کیا۔ ناظرین، چونکہ کانگریس کی تقریباً پوری قیادت جیل میں تھی، اس لیے سیاسی میدان میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ مسلم لیگ نے اس صورتحال کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ جناح صاحب کا ماننا تھا کہ یہ وقت برطانوی حکومت سے براہ راست ٹکر لینے کا نہیں، بلکہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور اپنی گورننس پر غور کرنے کا ہے۔ دوسری طرف کانگریس احتجاج اور بائیکاٹ میں مصروف تھی، جبکہ برطانوی حکومت کو ہندوستان میں کسی ریلائبل ایلی کی ضرورت تھی
اور یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکومت کی توجہ بھی آہستہ آہستہ مسلم لیگ کی طرف بڑھنے لگی۔ دوستوں یہاں سے مسلم لیگ نے اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی نمائندہ جماعت کے طور پر پیش کرنے لگی۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو برٹش گورنمنٹ کو سمجھ آ گیا کہ اب اتنے بڑے سب کانٹیننٹ پر زیادہ دیر حکومت کرنا مشکل ہے۔ جنگ کی وجہ سے ان کے ریسورسز کم ہو چکے تھے، پیسہ بھی نہ بچا تھا اور اکنامی بھی کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اب ان کا فوکس ہندوستان سے نکلنے پر تھا، لیکن اس سے پہلے انہیں ہندوستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نیگوشیشن کرنا تھی تاکہ برطانیہ اپنے مفادات کو بھی محفوظ رکھ سکے اور ہندوستان کے مستقبل کے لیے بھی کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ اور اسی مقصد کے تحت برطانوی حکومت نے 1945 میں الیکشنز کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انتخابات اس بات کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کا اصل حق کس کے پاس ہے، اور پھر ان انتخابات نے جو نتیجہ دیا اس نے ہندوستان کی سیاست کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین یہاں سے کہانی ایک ایسے موڑ میں داخل ہوتی ہے جہاں سیاسی اختلافات اب ہندوستان کی تقسیم کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ آخر 1945 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے ایسی کیا کامیابی حاصل کی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بعد ہندوستان میں وہ خونریز فسادات کیوں شروع ہوئے جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے آخری امکانات کو بھی تقریباً ختم کر دیا؟ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور آزادی کے بعد وہ کون سی ایسی قیمت تھی جسے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان، گھر اور ہجرت کی صورت میں ادا کیا؟ ناظرین اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک خواب کے حقیقت بننے تک برِ صغیر نے کیا کھویا، پاکستان کے قیام کی وہ آخری کہانی جس نے اس خطے کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔